الحمد للہ الحمد للہ الکثیر والصلاة والسلام على سميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد احباب عزیز وقار، آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے قیامت کی نشانیاں، قسط نمبر 5 اور دجال کے متعلقہ یہ آج دوسری قسط آج کی قسط میں ہوگا دجال کے فتنہ، دجال کے متعلق غلط عقیدہ، دجال کی پیروی کثرت کے ساتھ کون کون لوگ کریں گے، اور دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سرکار علیہ السلام کی امت کو ہدایات، آخر میں انشاءاللہ الرحمن دجال کو قتل کون کرے گا، یہ آج کے جمعۃ المبارک کے احادیث کی روشنی میں چاند ایک موضوعات حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سرکار مدینہ علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، سرکار علیہ السلام نے فرمایا معہ جنت و نار فنارہ جنہ
وجنتہ نار او کما قال علیہ السلام۔ دجال کے فتنوں میں سے نبی علیہ السلام نے امت کو آگاہ فرمایا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، بار بار عرض کرتے رہیں، اکثر احادیث مبارکہ صحیحہ ستہ میں موجود ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام نے فرمایا، ماءہ جنت و نار، دجال کے ساتھ جنت بھی ہوگی اور دوزخ بھی ہوگی۔ ماءہ اس کے ساتھ جنت، فرمایا جنت بھی ہوگی، و نار اور اس کے پاس آگ بھی ہوگی، دوزخ بھی ہوگی۔ پھر سرکار نے امت کو ہدایت دی، فرمایا فَنَارُهُ جَنَّةٌ، جو بظاہر میں اس دجال لعین کے پاس آگ نظر آ رہی ہوگی، جنتن حقیقت میں وہی جنت ہوگی۔ جو اس کے پاس آگ ہوگی، مطلب کیا ہے کہ اگر تمہیں کودنا ہی پڑے تو جو دجال لعین کے پاس آگ ہے اس میں چھلانگ لگانا، حقیقت میں رب کی جنت کو پہنچ جاؤ گے، یہ مطلب ہے۔ جو دجال لعین کے پاس آگ ہے، فرمایا حقیقت میں وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ وَجَنَّتُهُ نَارٌ، اور جو دجال لعین ظاہری طور پہ جو اس کے پاس جنت ہوگی، فرمایا یہ حقیقت میں دوزخ ہے۔ یہ حقیقت میں کیا ہے؟ مطلب کیا نکلا؟ اگر کسی کی زندگی میں دجال لعین کا ظہور ہو جائے، پہلے تو اس کو علم ہوگا کہ سرکار نے فرمایا تھا اس کے پاس آگ بھی ہوگی اور جنت بھی ہوگی۔ نمبر 2، اگر یہ پھنس جائے، اگر یہ بندہ اس کے فتنے میں، تو سرکار نے اس کو ہدایت دی ہے، جو ظاہری طور پہ اس کے پاس آگ ہو نا، امت کو ہدایت ہے اس میں چھلانگ ڈالنا، اس میں کود پڑنا، چلے جانا۔ فرمایا وہ نظر تمہیں آگ آ رہی ہوگی لیکن حقیقت میں رب کی جنت ہوگی۔ اس کے فتنے سے بچ گیا بندہ۔ اور جو ظاہری طور پہ تمہیں دجال لعین کے پاس کیا نظر آ رہی ہوگی؟ جنت، جو اس میں گیا حقیقت میں وہ دوزخ میں جا پہنچا۔ تو مطلب کیا نکلا؟ اگر ہماری زندگی میں اول تو اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ اس لائن سے پہلے ہی ہم دنیا سے چلے جائیں ایمان کی حالت میں، بالفرض والمحال، کیونکہ اس کے ٹائم کا کوئی پتہ نہیں، کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ آج بھی اس کا ظہور ہو سکتا ہے، کل بھی ہو سکتا ہے۔ جب اللہ کی مشیت ہوگی، اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی، اس کا ظہور ہو جائے گا۔ ہمارے پاس کوئی سان مہینہ تو ہے نہیں کہ بندہ کہے نہیں ابھی اتنی دیر ہے، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی اپنی ظاہری حیات میں یہی فرمایا کہ بس اس کے نکلنے کا اب ٹائم قریب ہے۔ غور کریں، جبکہ 1450 سال کے قریب عرصہ گزر گیا، سرکار فرماتے تو اس کے نکلنے کا ٹائم اب قریب ہے، اس کے نکلنے کا ٹائم اب قریب ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان ماءہ ماء و نارا فنارہ ماء بارد و ماءہ نار۔ آپ نے فرمایا اس کے پاس پانی ہوگا اور ایک آگ ہوگی۔ یہ اور حدیث، دجال کے پاس پانی ہوگا اور آگ ہوگی۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا فنارہ ماء بارد، جو اس کی ظاہری طور پہ جو آگ ہوگی دجال لعین کے پاس، سرکار نے فرمایا ماء بارد، وہ حقیقت میں انتہائی ٹھنڈا قسم کا پانی ہوگا۔ جو ظاہری طور پہ دجال کے پاس آگ ہوگی، فرمایا فنارہ ماء بارد، مطلق پانی نہیں فرمایا، فرمایا وہ ٹھنڈا پانی ہے۔ اگر اس کے فتنے میں پھنس بھی جائے بندہ تو پھر کیا کرنا ہے؟ جو اس کے پاس آگ ہے اس میں کود جانا ہے۔ اس میں کیا کرنا ہے؟ کیونکہ سرکار نے فرمایا وہ تمہارے لیے آگ نہیں ہوگی، تمہارے لیے ماء بارد۔ فرمایا جب پہنچے گے تو ٹھنڈے پانی میں تسکین آئے گی، ٹھنڈے پانی میں مومن کو۔ فرمایا وہ ماءہ نار، اور جو اس بے ایمان کے پاس پانی ہوگا اگر کوئی اس میں چلا گیا تو سمجھ لے میں دوزخ میں جا پہنچا ہوں، کیونکہ ماءہ نار، فرمایا اس کا جو پانی ہے حقیقت میں وہی دوزخ ہے۔
حقیقت میں وہی کیا ہے؟ دوزخ ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم مزید ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں جانتا ہوں، سرکار نے فرمایا کہ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ دجال کے ساتھ کیا کچھ ہوگا۔ پھر صحابہ کو ارشاد فرمایا اس کے ساتھ 2 بہتی ہوئی نہریں ہوں گی۔ یہ سارے اس کے فتنے ہیں، یہ تیسری حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس کے فتنوں پہ۔ فرمایا اس کے پاس 2 بہتی ہوئی کیا ہوں گی؟ نہریں ہوں گی، اور ظاہری آنکھ سے دیکھنے میں ایک نہر کا پانی سفید نظر آئے گا، ظاہری طور پہ ایک نہر کا پانی کیسا نظر آئے گا؟ اور سرکار نے فرمایا دوسری جو نہر ہوگی وہ بھڑکتی ہوئی آگ محسوس ہوگی، ہوگی نہر رواں دواں، لیکن بھڑکتی ہوئی کیا محسوس ہوگی؟ آگ محسوس ہوگی۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ اگر کسی کی زندگی میں یہ لائن آ جائے اور اس کو اس فتنے سے 2-4 ہونا ہی پڑے تو سرکار نے فرمایا پھر تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا جس نہر سے بھڑکتی ہوئی آگ تمہیں نظر آ رہی ہے نا، اس میں کود جانا، حقیقت میں جنت میں جا پہنچو گے، اس کے فتنے سے بچ گئے۔ تو گویا جس کام کی طرف، ان 3 احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا، جس کام کی طرف وہ بلائے بندہ اس کے الٹ کرنا لے، بندہ اس کے فتنے سے بچ گیا۔ بندہ اس کے فتنے سے، وہ کہے نا یہ میری جنت ہے، یہ میری دوزخ ہے، اور اس نے کہنا ہے میری بات مانو تو اس طرف آ جاؤ۔ مومن کا حق بنتا ہے وہ کہیں نہیں میں ہے، کیونکہ اس نے خود ہی کہہ دینا اگر میری بات نہیں مانتا جو اس کے فتنے میں آ گیا تو پھر چال میری دوزخ میں۔ تو مومن کو تو سرکار نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا ہے کہ وہ کہے نہ کہے، جب فتنے سے 2-4 ہونا پڑے تو تو نے اس کی ظاہری طور پہ، اسی طرح جو ظاہری طور پہ آگ ہے، جو ظاہری طور پہ آگ کی نہر ہے، فرمایا اس میں کود جانا، حقیقت میں رب نے تجھے اس کے فتنے سے محفوظ فرما دیا ہے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جو کوئی اس کی آگ کو دیکھ لے تو اس کو چاہیے، اب دیکھیں کتنے واضح جملوں میں احادیث مبارکہ ہے، کتنی پیاری حدیث۔ فرمایا جو اس کے فتنے سے 2-4 ہو جائے اور اس کی آگ سے سامنا ہو، سرکار نے فرمایا اس کو چاہیے اپنی آنکھیں بند کر لے، اپنی آنکھیں سر جھکا ڈالے اور اس آگ میں اپنے آپ کو ڈال دے، آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے اپنے آپ کو اس کی آگ کے کیا کر دے؟ سپرد کر دے، اور اس میں سے پینا شروع کر دے، وہ جو آگ، نہر کی آگ، فرمایا اس سے پینا شروع کر دے۔ جب یہ پینا شروع کرے گا تو وہ آگ نہیں ہوگی، وہ ٹھنڈا پانی ہوگا جس سے اس کو سکون میسر ہوگا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا البتہ جو اس کے پاس پانی ہوگا، یہ تیسری حدیث کے تحت فرمایا اگر کوئی اس سے پیے گا، جو پانی کی نہر ظاہری طور پہ نظر آئے گی، فرمایا سمجھ لو حقیقت میں وہ آگ ہے جو بندے کو جلا ڈالے گی، حقیقت میں وہ آگ ہوگی جو بندے کو جلا ڈالے گی۔ کیونکہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں؟ آپ کہیں گے یہ نظام ہی کیوں ہونے؟ بھائی دنیا میں آئے تو ہم امتحان کے لیے ہیں، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، آزمائش کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ ادھر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یوں ہوگا، ادھر اس لائن کو اتنی طاقتیں دی جا رہی ہیں، امتحان ہی ہے نا۔ ادھر ایسے بندے کو بھیج کے امت کا امتحان ہے، ادھر امت کو امتحان سے پاس کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ امتحان کیسے عبور ہوگا، کس طرح تم اس میں پاس ہو جاؤ گے، اس کے فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ تو کیونکہ دنیا میں آئی تھے ہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا امتحان لینا ہے، آزمائش لینی ہے، یہ پوری زندگی اسی چیز کا نام ہے۔ آپ کسی بھی فن میں دیکھ لیں، جہاں ایک طرف دین آ جائے دوسری طرف گناہ آ جائے تو بندے پر آزمائش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اب دیکھنا ہے کہ یہ آزمائش میں پاس ہوتا ہے یا فیل ہوتا ہے۔ پاس ہو گیا تو اللہ رسول اس سے راضی ہو گئے، اگر یہ لوگوں کی طرف منتقل ہوا، لوگوں کی طرف مائل ہوا اور اللہ رسول کی شریعت کے خلاف کر گزرا
تو گویا فیل ہوا، یقیناً اللہ بھی اس سے ناراض، اللہ کا رسول بھی اس سے ناراض ہوگا۔ یہی زندگی کا معیار ہے اس دنیا میں، اس کے سوا ہم کیا کرنا ہے؟ اللہ رسول کی دی ہوئی شریعت کے مطابق ہمارے امتحانات ہوتے رہیں گے وقتاً فوقتاً، اور سرکار کا کتنا کرم ہے، ہر امتحان کے پاس کرنے والے طریقے بھی بتا دیے ہیں اور فیل ہونے والے طریقے بھی بتا دیے ہیں۔ حالانکہ دنیا میں یہ اصول نہیں ہے، امتحان ہمیشہ پوشیدہ رکھا جاتا ہے، اس کے سوالات کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے، جوابات کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے، عین موقع پہ جا کے سوالات کو ظاہر کیا جاتا ہے جس وقت کے بندہ ان کے جوابات تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ سرکار کا کتنا کرم ہے، ہر سوال بھی بتا دیا، اس کا جواب بھی، اس کے طریقے بھی ادا فرما دیے۔ اب بھی کوئی نہ امتحان کو پاس کر سکے اس دنیاوی امتحان میں جو ہم آئے ہیں زندگی گزارنے، تو اپنی قسمت کو روئے، باقی سرکار نے کوئی کسر چھوڑی۔ کسی جگہ آپ بتاؤ کوئی اللہ رسول کی طرف سے آزمائش و امتحان ہو، رسول اللہ نے اس کا جواب ہمیں نہ عطا فرمایا، ایسی کوئی بات ہمیں نظر آتی؟ ہر جگہ رسول اللہ نے رہنمائی فرمائی۔ ہماری بات قسمتی کہ ہم اس طرف نہ جائیں۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جس کا نتیجتاً مفہوم یہ بنتا ہے، سرکار نے فرمایا اگر دجال آسمان کو کہے گا بارش برساؤ، سرکار نے فرمایا رب کی قدرت سے آسمان بارش برسانا شروع کر دے گا۔ حالانکہ کہنے والا کون ہوگا؟ دجال لعین ہوگا، لیکن اللہ کی قدرت سے بارش ہو جائے۔ امتحان جو ہے تبھی ہوگا نا، امتحان جب اس کو کچھ طاقتیں بھی دی ہوں، جب اس لعین کو کچھ طاقتیں بھی دی ہوں۔ اگر اس کے پاس طاقت ہی نہیں ہے تو مومن کی آزمائش کس چیز سے کی جائے گی؟ اب رسول اللہ نے فرمایا وہ بارش کو کہے گا، آسمان کو کہے گا بارش برسا، تو سرکار نے فرمایا آسمان بارش برسانا، اور پھر فرمایا زمین کو حکم کرے گا پیداوار اگا، فوراً زمین پیداوار اگا ڈالے گی، فوراً زمین پیداوار اگا ڈالے گی۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن یہ آئے گا اس کا اثر حیوانات پہ بھی ہوگا، اس کا اثر حیوانات پہ بھی، جس طرح آسمان کی طرف، زمین کی طرف، اسی طرح حیوانات پر بھی۔ فرمایا جو جانور گئے ہوں گے جب وہ واپس آئیں گے چرنے کے لیے، جو جانور گئے ہوئے ہوں گے جب واپس آئیں گے تو لوگ دیکھیں گے پہلے کی بنسبت ان کے پیٹ بھی بڑے ہو چکے ہیں ان جانوروں کے، جس دن یہ آئے گا۔ اس کے فتنوں میں سے یہ چیز بھی ایک علامات میں سے ہے، اور پہلے سے ان کے تھن دودھ سے زیادہ بھرے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا یہ بھی ایک اس کے فتنوں میں سے فتنہ ہوگا، چاہے گا تو ایک ہی بکری سے نہ جانے کتنا دودھ نکال کے دکھا دے، یہ فتنہ ہوگا دجال لعین کا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر ایسی صورتحال ہوگی، اس کا گزر ایک انتہائی بنجر بے آباد زمین سے ہو رہا ہوگا، لوگوں کو قائل کرنے کے لیے اس زمین کو حکم دے گا اپنے خزانے نکال دے۔ دجال کس کو حکم دے گا؟ اپنے خزانے نکال دے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قدرت سے زمین اس طرح خزانے اگل دے گی اس وقت اسی جگہ سے جس طرح تم شہد کی مکھیوں کو کثرت کے ساتھ دیکھتے ہو۔ فرمایا اس قدر کثرت کے ساتھ زمین اپنے کیا اگل دے گی؟ خزانے اگل دے گی۔ پھر رسول کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے فرمایا دجال کے فتنوں میں سے فرمایا یہ بھی ایک فتنہ ہے، وہ ایک دیہاتی شخص کے پاس پہنچے گا، اس کو کہے گا مجھے اپنا رب مان، میں ہی تیرا رب ہوں، میں ہی تیرا رب ہوں۔ یہ باتیں عقائد کی دنیا میں بھی ذہن میں رکھنی ہے، میں نے بات عرض کرنی ہے۔ جس طرح سرکار فرما رہے ہیں لگتا تو ایسے جیسے سارا کچھ سامنے ہی ہو رہا ہو، حالانکہ 1450 سال گزر گئے ابھی تک وہ آیا، فرمائے ایسے جا رہے ہیں گویا کہ سامنے ہے سب کچھ۔ اور یہی مسلمان کا عقیدہ ہے کہ قیامت تک کوئی ذرا بھی سرکار سے چھپا ہوا، ورنہ ان ساری احادیث کے وہ لوگ جواب دیں ہمیں جو میں عرض کر رہا ہوں، اور میں تو بہت کم لے آتا ہوں احادیث وقت نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس طرح کی قیامات کی نشانیوں کے بارے میں سرکار کی غیبی خبر ہے، اللہ سینکڑوں احادیث مبارکہ موجود۔ خیر سرکار نے فرمایا وہ دیہاتی کہے گا مجھے اپنا کیا مان لے، وہ کہے گا میں کیوں مانوں، میرا رب تو اللہ ہے، میرا رب تو
اللہ ہے. پھر وہ کہے گا چلو میں تجھے کوئی نشانی دکھا دیتا ہوں. وہ کہے گا کون سی نشانی؟ سرکار نے فرمایا وہ اس بندے سے کہے گا تیری ماں بھی فوت ہو چکی ہے، تیرا باپ بھی فوت ہو چکا ہے، دیکھ میں ابھی تیرے سامنے تیری ماں کو بھی زندہ کرتا ہوں، تیرے باپ کو بھی زندہ کر دیتا ہوں. یہ دجال کے فتنے ہیں. سرکار نے فرمایا رب نے اس کو اتنی قدرت دی ہوگی، اتنی طاقت دی ہوگی، وہ کیا کرے گا؟ اپنے شیطانوں میں سے 2 شیطانوں کو، ایک کو اس کی ماں کی شکل میں سامنے کر دے گا اور دوسرے کو اس کے باپ کی شکل میں سامنے کر دے گا. جب وہ اس دیہاتی کے سامنے آئیں گے کہیں گے اے ہمارے پیارے بیٹے، اے ہمارے پیارے بیٹے، اس کی اتباع کر، یہی لعین تیرا رب ہے. استغفر اللہ العظیم. اس کی اتباع کر، یہی لعین تیرا کیا ہے؟ رب ہے. اب غور کریں کتنے پیچیدہ فتنے ہیں. آپ غور کریں جب یہ معاملہ کسی کے ساتھ ہوگا تو اس وقت بچنا کتنا مشکل ہو جائے گا. جب اس کی آنکھوں کے سامنے، جس کو علم ہوگا تو اس کو تو سمجھ ہے کہ سرکار نے فرمایا تھا وہ نہ تیری ماں ہے نہ تیرا باپ ہے، بلکہ 2 شیطانوں میں سے ایک کو تیری ماں کی شکل میں اس نے منتقل کیا اور دوسرے کو تیرے باپ کی شکل میں منتقل کیا. جس کو علم ہے اس کے بارے میں وہ تو بچ گیا، اور جس نے یہ دین سیکھا ہی نہیں اور اس کے ساتھ یہ کام ہو جائے. غور کرو، جس کے سامنے اس کی ماں بھی کھڑی ہو جائے، اس کا باپ بھی قبر سے، اور پھر کہے بیٹا یہی تیرا کیا ہے، تو اس فتنے سے بچنا کتنا مشکل ہوگا جس کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا. تبھی تو سرکار نے فرمایا مفہوم حدیث آدم سے لے کر قیامت تک، فرمایا سب سے عظیم فتنہ جس سے میں اپنی امت پہ خوف کرتا ہوں، فرمایا وہ دجال لعین کے فتنے ہیں. ایسے نہیں فرمایا، کیونکہ سرکار کو اپنی امت کے ایمان چھن جانے کا، ایمان کے سلب ہونے کا بہت زیادہ دکھ تھا. آج اتنا احساس ہمیں نہیں اپنے ایمان کی حفاظت کا جتنا ہمارے نبی علیہ السلام کو ہمارے ایمان کی حفاظت کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت دیتے تھے اور چھن جانے پہ جتنا آپ افسوس فرمایا کرتے تھے. آج ہمیں کتنا شعور ہے. جو زبان میں آیا بک دیا، اللہ کے بارے میں آیا تب بک دیا، رسول اللہ کے بارے میں آیا تب بک دیا. کسی کو نوجوان بہت ہو گیا فوراً بکتے ہیں، یا اللہ تجھے ترس ہی نہیں آیا، تو نے اتنا بڑا ظلم کیا. ہمارے گھر کا یہی سربراہ تھا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور بوڑھے باپ ابھی مر رہے ہیں چارپائی پہ، ان کو تو نے موت نہ دی. جو گھر کا سربراہ تھا، جس پہ سارا نظام تھا، تو نے کتنا زیادتی کی ہمارے ساتھ، اس کو موت دے دی. بندہ اسلام سے خارج. اللہ کی شان میں توہین کرنے والا مسلمان ہوتا ہے. یہ جملے ہمارے گھروں میں بولے جاتے ہیں. میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا. کیوں بولے جاتے ہیں؟ ہمیں احساس نہیں ایمان کی حفاظت کس طرح ہوتی ہے. ہمیں احساس نہیں کہ ایمان کو سلب کرنے والے کون کون سے جملے اور کلمات ہیں. ہمیں اس چیز کا علم تک نہیں. یہ ہمارے گھروں میں جملے بولے جاتے ہیں، اور کئی انہوں تو ممکن ہے اپنے کانوں سے سنے بھی ہوں، ممکنات میں سے. تو آپ بتائیں، ایک بندہ کہ اللہ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے تو معنی کیا ہے؟ اللہ نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے. زیادتی کا معنی ظلم ہی ہوتا ہے نا. اللہ نے نا انصافی کی ہے. بوڑھا باپ چارپائی پہ مر رہا ہے بیماری کے اندر، اور نوجوان بیٹے کو لے لیا. اللہ نے کیا کی ہے؟ نا انصافی کی. یہ جملے بولے جاتے ہیں. اور میں تو بہت کم بتا رہا ہوں، لوگ تو اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں. بتائیں جو رب کو نا انصاف کہے. ادھر بخاری کی حدیث ہے، ایک منافق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت کا مال تقسیم فرما رہے تھے. اس بے ایمان نے کہا یا رسول اللہ عدل و انصاف کرے. فرمایا اے بے ایمان، اگر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ عدل نہیں کرے گا تو کائنات میں کون ہے جو عدل انصاف کرے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اہل سنت. غور کرو اپنے گھر والوں پر کہ ہم اپنے ایمان کے متعلق اتنا احساس نہیں رکھتے اس کے چھن جانے کا، اس کی حفاظت کا، جتنا رسول اللہ کو ہمارے ایمان کے چھن جانے کا خوف تھا. آج فاروق اعظم نے عرض کی تھی یا رسول اللہ حکم ہو تو اس منافق کی گردن اڑا دی جائے. تو کیا معلوم ہوا ان کے نزدیک جو نبی علیہ السلام کو یہ جملے بولے وہ اسلام سے خارج اور اس کا قتل واجب ہو جاتا ہے.
اور یہاں لوگ اللہ کو یہی جملے بولتے ہیں. منت لگائی ہوئی ہے آپ لوگوں نے اللہ پر. ہم سارے رب کے محتاج ہیں. رب ہمارا محتاج ہے. جس کے منہ میں, جس بے حس و بے لگام کے منہ میں جو بکواس آئی اس نے رب کی بارگاہ میں بھونک دی. جو اس کے منہ میں جملہ آیا اس نے زبان سے نکال دیا. وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں رب کا محتاج ہوں, رب میرا محتاج ہے. ایسے جملوں سے اسلام کیا ہو, اپنے بندے کا ایمان کیا ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. اور یہ اکثر گھروں میں بولے جاتے ہیں. میرے بھائیو غور کرو, اپنے گھر والوں کو کم از کم اتنا تو علم ہونا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں کون کون سا جملہ بولنا جائز ہے, رسول اللہ کی بارگاہ میں کون کون سا جملہ بولنا جائز. ہم کیا کہیں گے, سن خیر ہے فوتگی کا موقع ہے, اگر کہہ بھی دیا ہے تو کیا ہو گیا, بس زیادہ سے زیادہ ہم نے کہا تو اتنا کہہ دیں. میرے بھائی خیر نہیں ہے, اس کا ایمان گیا. بس اتنی خیر ہے کہ اس کا ایمان ختم ہو گیا, وہ مرتد ہو گیا. جو اللہ کی شان میں اس طرح کے توہین, اللہ کو ظالم کہے, اللہ کو ناانصاف کہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے تجھے ترس نہیں آیا اس کی جوانی پہ, اس کی ابھی شادی ہوئی تھی, فلاں فلاں اور فلاں, یہ سب اللہ کی شان میں توہین ہے. اور اللہ کی شان میں توہین کرنے والا اسلام سے. ہمیں تو ایک ہی حکم ہے, جب بھی تم پہ کوئی مصیبت آ جائے, قرآن کا حکم ہے, الذین اذا اصابتہم مصیبہ, جب بھی کوئی مصیبت آ جائے, قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. بس تم یہ کہہ سکتے ہو, آنکھوں سے آنسو آنے دو, زبان سے یہ جملے بولتے جاؤ, تب تو کہیں گے یہ مسلم ہے. اگر اس کے خلاف کیا تو پھر اس کا جواب خود دینا ہوگا. رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم نے آگے ہمیں یہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے پیروکار کون ہوں گے کثرت کے ساتھ. نمبر 1, رسول کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے حضرت سیدنا انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں, فرمایا یتبع الدجال من یہود اصبہان 70,000 علیہم الطیالسہ او کما قال علیہ السلام. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصفہان کے, کون سے, اصفہان کے 70,000 چھوٹی چادر کی مانند جبہ پوش یہودی دجال کے پیروکار ہو جائیں گے. دیکھیں جگہ کا نام بھی بتا دیا, تعداد کتنی ہوگی, ابتداء 70,000. فرمایا یہ اصفہان کے یہودی ہوں گے اور چھوٹی سی چادر جبہ نما اپنے اوپر وہ پہنتے ہوں گے, ان کی علامت یہ ہے. فرمایا پھر ان کی تعداد ہوگی 70,000. جب دجال نکلے گا سب سے پہلے یہ 70,000 یہودیوں کا گروہ اس دجال کا پیروکار ہو جائے گا. اس دجال کا کیا ہو جائے گا. ایران میں جو ایران کا دارالخلافہ ہے تہران, دارالخلافہ ہے تہران, اس سے تقریباً جنوب کی جانب 340 کلومیٹر دور یہ اصفہان کا شہر ہے ایران کے اندر. تہران جو اس کا دارالخلافہ ہے اس سے جنوب کی طرف 340 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ اصفہان کا شہر موجود ہے, جہاں سے رسول اللہ نے فرمایا سب سے پہلے دجال کی پیروی نمبر 1 کون سے لوگ کریں گے, یہود. نمبر 2 کس شہر کے ہوں گے, اصفہان کے, جو ایران کے ملک کا ایک شہر ہے. نمبر 3 ان کی تعداد بھی سرکار نے بتا دی, فرمایا ابتداء ان کی تعداد کتنے ہزار ہوگی. اب غور کریں کون سی چیز سرکار سے چھپی ہوئی ہے جو اتنا کچھ ارشاد فرما رہے ہیں, حالانکہ ابھی تک وہ آیا, یہ تو 1450 سال پہلے کی بات ہو رہی, نہ جانے ابھی کتنا دور بعد آئے. تو معلوم ہوا کہ سرکار سے کوئی چیز پوشیدہ اللہ کی عطا سے. رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم قیامت کے دن تک وما بعدا, اور قیامت کے بعد آخری بندہ جو جہنم میں جائے گا, آخری بندہ جو جنت میں جائے گا, پھر جہنم سے مسلمانوں میں سے جو سزا بھگت کے آخری شخص جنت کو جائے گا. رسول کائنات اللہ کی عطا سے
سیاہ میں حدیث مبارکہ موجود، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کا نام بھی، اس کے والدین کا نام بھی جانتے تھے۔ کوئی چیز آپ سے پوشیدہ اس طرح کے عنوان کی تو بخاری میں بھی حدیث موجود ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر بھی حدیث مبارکہ موجود ہے، جس کا ذکر ہم پیچھے کسی نہ کسی جمعۃ المبارک میں کر آئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا صحابہ نے کہا کہ سرکار نے صبح کی نماز پڑھائی، ممبر پہ تشریف لے آئے، خطبہ دینا شروع کیا حتیٰ کہ ظہر کا ٹائم ہو گیا۔ آپ کو میں یاد کرا رہا ہوں کہ یہ حدیث گزر چکی ہے۔ پھر ظہر کے نماز پڑھائی، ممبر پہ تشریف لائے، خطبہ دینا شروع کیا حتیٰ کہ یاد آ گئی نہیں حدیث؟ اسی حدیث میں یہ مفہوم موجود۔ رسول کریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک چھوٹا سا سوال ہے، اس کے بعد دوسرے پیروکاروں کی طرف جائیں گے، کہ اکثر حدیث میں دجال کے پیروکار یہود ہوں گے کثرت کے ساتھ۔ آخر اس کی کوئی وجہ میں نتیجتاً عرض کر دوں، یہودیوں کی من گھڑت بکس کے اندر، من گھڑت کتابوں کے اندر جو ان کی دینی کتابیں ہیں، باقاعدہ طور پہ ان کا عقیدہ ہے کہ ان کو جو نجات دینے والا ہے وہ دجال لعین ہے۔ ان کو نجات دینے والا کون ہے؟ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے، ان کی کتابوں میں باقاعدہ مسئلہ موجود ہے، اور یہ اس کے منتظر ہیں، اور اس دجال کے آنے کے لیے ان کی شریعت میں، یعنی یہودیوں کی شریعت میں، ان کے مسلک میں باقاعدہ طور پہ کچھ وظائف، کچھ نمازیں مخصوص انداز سے ہیں جن کو یہ کرتے ہیں آج بھی اور پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارا نجات دہندہ جلدی آ جائے، ہمارا نجات دہندہ جلدی آ جائے۔ اس لیے اکثر احادیث کے اندر آیا کہ کثرت سے جو اس کی پیروی کریں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ یہودی، کیونکہ یہ اپنے لیے اس کو نجات دہندہ مانتے ہیں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اسلام جو سرکار کے زمانے میں تھا، بین ہی یہی اسلام ایک مرتبہ پھر آئے گا عدل و انصاف کی دنیا میں، تو اس کو لے آنے والے کون ہوں گے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام، جناب امام مہدی علیہ السلام۔ جب یہ دونوں نفوس قدسیہ آئیں گے تو اس کائنات میں صرف اسلام کا پرچم لہرائے گا، جو اس کے خلاف ہوگا اس کی گردن کاٹ دی جائے گی، پورے ورلڈ میں اسلام ہی رائج ہوگا، اور قانون اسلام کا چلے گا، اور وہی قانون چلے گا جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔ ان نفوس قدسیہ نے آ کے چلانا۔ نمبر 2، اس کے پیروکار، سرکار نے فرمایا کفار اور منافقین، کفار اور یہ جو سرکار کے گستاخ ہیں یہ منافق ہوتے ہیں، جو سرکار کو اپنے جیسا کہے، سرکار کے علم غیب کا منکر ہو، اختیارات کا منکر ہو، تصرفات کا منکر ہو، آپ کی عظمت کا منکر ہو، آپ کی شفاعت کا منکر ہو، آپ کی حیات کا منکر ہو، یہ منافق ہے۔ تو سرکار نے کیا فرمایا کہ دوسرے نمبر پہ جو اس کی پیروی کریں گے وہ کافر اور باقاعدہ طور پہ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ فرمان علی شان صحیح بخاری شریف فضائل المدینہ میں موجود ہے، باب باندھا امام بخاری نے، باب فضائل المدینہ، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں مکہ اور مدینہ کے سوا کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا پوری کائنات میں کہ جہاں دجال نہ جائے، مکہ اور مدینہ کے سوا ہر جگہ پہنچے گا۔ فرما مکہ اور مدینہ کے ہر راستے پر اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوں گے ان دونوں شہروں کی حفاظت کے لیے، ان دونوں شہروں کی حفاظت کے لیے۔ جب وہ بے ایمان دجال مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا، غور سے سننا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتَرْجُفُ الْمَدِينَةَ ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ، فَتَرْجُفُ الْمَدِينَةَ ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ، فرمایا اس وقت مدینہ منورہ کی مقدس زمین 3 مرتبہ جھٹکے دے گی، 3 مرتبہ کیا دے گی؟ لوگوں کو جھٹکے دے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مدینہ منورہ کی مقدس زمین، دجال تو آ نہیں سکے گا، پھر یہ اپنے رہائشیوں کو 3 جھٹکے دے گی، فرمایا یخرج الیہ منہا کل کافر و منافق، او کما قال علیہ السلام،
فرمایا جب یہ زمین مدینہ کی جھٹکے دے گی، یخرج الیہا منہا، مدینہ منورہ کی مقدس زمین سے نکل جائے گا کون؟ کلو کافر و منافق، فرمایا جتنے کافر چھپے ہوئے ہوں گے، جتنے گستاخ منافق چھپے ہوئے ہوں گے، مدینے کی زمین جھٹکے دے کے ان بے ایمانوں کو باہر نکال دے گی، ان بے ایمانوں کو۔ اور بے ایمانوں، یہ بخاری میں حدیث موجود ہے، آج جو سرکار کے بارے میں بھونکتے ہو جی دیکھیں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، رسول اللہ نے فرمایا رب نے آخر میں جب دجال آئے گا مدینے کی زمین کو یہ اللہ طاقت بخشے گا کہ ادھر جتنے گستاخ و کافر ہوں گے ان سب کو مدینہ اپنی باؤنڈری اور اپنی حدود سے باہر نکال دے گا، اور جیسے ہی باہر نکلیں گے آگے وہ کھڑا ہوگا۔ سرکار نے فرمایا آگے فوراً باہر میں کون کھڑا ہوگا؟ دجال، یہ جاتے ہی اس کے پیروکار بن جائیں گے، یہ منافق گستاخ رسول اور یہ کافر جاتے ہی کس کے پیروکار ہو جائیں گے؟ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا دجال کی پیروی جو کثرت سے کریں گے اس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس امت کی عورتیں ہوں گی، اس امت کی کثرت کے ساتھ اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گی، اس کے فتنے میں کیا ہو جائیں گی؟ مبتلا ہو جائیں گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہلے ہی آگاہ کر دیا ہے کہ دجال اس طرح فتنے اور اس کے اکثر پیروکار اس طرح کے لوگ ہوں گے، اور اب آخر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دجال کے فتنوں سے نجات کے کچھ اور طریقے بھی عطا فرمائے۔ کچھ تو تھے فتنوں کے ضمن میں جو ہم آپ کو پیچھے عرض کر رہا ہے، کچھ ہیں کہ اللہ سے بندہ اس طرح پناہ مانگے تو اللہ اس کو دجال کے فتنوں سے محفوظ فرما دے گا۔ نمبر 1، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جائے اس کو چاہیے کہ اپنے رب سے مدد طلب کرے، یا اللہ مجھے اس بے ایمان کے فتنے سے محفوظ فرما، میں کمزور ہوں، عاجز ہوں، انتہائی کمزور ہوں، میں اس کے فتنوں کا مقابلہ کر سکتا۔ پچھلے جمعے بھی میں نے آپ بھائیوں کو عرض کیا تھا کہ اس کے فتنے سے اللہ کے فضل سے ہی بچا جا سکتا ہے۔ بندہ کہے میں اتنا بڑا عالم ہوں، میں اتنا بڑا فاضل ہوں، میرا وہ کیا کر سکے گا، تو یہ جہالت ہوگی یا تکبر ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا تم نے اس کے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ، یا اللہ ہم عاجز ہیں، کمزور ہیں، تو ہی اس کے فتنے سے ہمیں، تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے وقتاً فوقتاً، مولا ہمیں دجال کے فتنے سے بچا، یہ دعا کرتے رہیں۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالی کے صفات اور اسماء، یعنی اللہ کے اسم اور اللہ کی صفات کا علم ہونا چاہیے۔ اللہ کے اسم اور اللہ کی صفات کا، وہ جو کہے گا میں تمہارا رب ہوں، تو بندے کو رب کے نام آتے ہوں گے تو فوراً پہچان لے گا رب کا تو یہ نام ہی نہیں ہے، دجال تو رب کا کوئی۔ اسی طرح وہ کہے میں تمہارا رب ہوں، اور بندہ جب اس کی شکل کو دیکھے تو کہنا، پیچھے حدیث گزر گئی، وہ ایک آنکھ سے کیا ہوگا، اور ادھر اس کو پتا ہوگا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی ہو سکتا، وہ بڑی پاکیزہ ذات ہے، سمجھ میں آئے گا یہ کانا ہے، رب ہر عیب سے پاک ہے۔ معلوم ہوا اللہ کے اسم اور اللہ کے بارے میں علم رکھنے والا بھی اس بے ایمان کے فتنوں سے بچ جائے گا، ان کی برکت سے، اس علم دین کی برکت سے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف اسما من فتنۃ الدجال او کما قال علیہ السلام، آپ نے فرمایا جس میرے امتی نے سورۃ الکہف شریف کی ابتدائی 10 آیات بینات، کتنی دیکھیں، من حافظہ جس نے حفظ کر لی، 10 آیات، 10 آیات
من اول سورۃ الکہف، سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات میرے جس امتی نے یاد کر لی، ان کی برکت سے اوسما من فتنۃ الدجال، میرا رب اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دے گا۔ ابتدائی 10 آیات بینات کون سی سورت کی؟ سورہ کہف شریف کی۔ بندہ اس کے فتنے سے بچ جائے گا۔ پھر ایک حدیث میں یوں آیا کہ اگر کوئی اس بے ایمان کے فتنے میں پھنس جائے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ، اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات بینات بھلے قرآن دیکھ کر، بھلے قرآن شریف کو فرمایا وہ پڑھ لے تو میرا رب اس کی برکت سے اس وقت اس کے دجال کے فتنے سے اس کے پڑھنے والے کو محفوظ فرما دے گا۔ زبانی یاد ہے تب بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں یاد، ظاہر ہے ادھر یاد ہوگی تو جیسے ہی پھنسے گا فوراً پڑھنا شروع کر دے گا۔ اگر نہیں یاد تو قرآن شریف کو دیکھ کے پڑھ لے۔ قرآن شریف کو سرکار نے فرمایا بھلے وہ اوپر تمہارے مسلط کھڑا ہو، اگر تم نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات اس پہ پڑھ ڈالی تو وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا، نکل جائے گا تم سے، تمہیں نقصان نہیں دے سکے گا، وہ تمہیں نقصان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ارشاد من قرأ سورۃ الکہف کما انزلت ثم ادرک الدجال لم یسلط علیہ او لم یکن له علیہ سبیل او کما قال علیہ السلام۔ رسول اللہ سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو بندہ سورہ کہف پوری پڑھ ڈالے، سورہ کہف پوری پڑھ ڈالے، ثم ادرک الدجال، پڑھنے کے بعد اس کی زندگی میں کبھی کون آ جائے؟ دجال آ جائے، سرکار نے فرمایا دجال کے فتنے سے میرا رب اس کو محفوظ فرما دے گا۔ تو اس نیت سے آج جو سن رہے ہیں یہ حدیث مبارکہ یا انٹرنیٹ کے ذریعے پتہ نہیں کب تک سنتے رہیں گے، جب کوئی سن لے تو نیت کر لے مجھے جیسے ہی اب فرصت ملے گی میں پوری سورہ کہف کو اسی نیت سے انشاءاللہ پڑھ ڈالوں گا، جیسے ہی ٹائم ملے اس کو پڑھ ڈالا سورۃ الکہف شریف کو۔ سرکار نے فرمایا جو پوری سورت پڑھ ڈالے نیت یہ کریں گے کہ یا اللہ میں تیرے محبوب کی اس حدیث پہ عمل کر رہا ہوں، تیرے محبوب کی اس حدیث پہ عمل کر رہا ہوں انشاءاللہ سرکار کے توسل سے، کیونکہ سرکار کا ہی فرمان ہے اس سورت کی برکت سے بندے کی زندگی میں اگر دجال آ بھی گیا تو اللہ تبارک و تعالی اس سورت کی تلاوت کی برکت سے اللہ جل شانہ اس بندے کو دجال کے فتنوں سے محفوظ فرما دے گا۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں دجال کے فتنوں سے بچنے کے لیے ایک اور راستہ بھی دیا ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ ہر وقت علم دین کے حصول میں لگ جائے، علم دین کے حصول میں لگ جائے۔ علم دین کے حصول کی برکت سے میرا رب اس مسلمان کو دجال کے فتنوں سے محفوظ فرما دے گا، دجال کے فتنوں سے۔ چلو اسی پہ ایک سوال ہے، آج یہ علامات قیامت کے بارے میں 5واں جمعہ ہے ہمارا، آج کا جو جمعہ ہم پڑھا رہے ہیں اور یہ آخری ہے۔ جو بھائی اول تا آخر آتے رہے 5 جمعوں میں، ان جمعۃ المبارک کے خطبات سے پہلے قیامت اور دجال اور اس کے فتنوں کے متعلق کتنا علم تھا، اور ان 5 جمعوں میں احادیث کو جنہوں نے مکمل سنا اپنے آپ سے ہی پوچھ لیں کہ پہلے اور اب میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے۔ تو جب فرق ہوگا تو سمجھ آئے گی یہ رب نہیں ہے، علم سے ہی پتہ چلے گا نا جب ہم نے سیکھا ہوگا۔ جیسے کہ آج آپ نے اس کے فتنے دیکھے احادیث کی روشنی میں، میرا تو خیال ہے بندے کو اور کچھ بھی نہ آئے، یہی فتنے یاد کر لے اور اس کی زندگی میں اللہ نہ کرے اگر دجال آ جائے تو اس کو فوراً سمجھ آئے گی یار میں نے تو فلاں جگہ حدیث سنی تھی، یہ دجال ہے، یہ ہمارے رب ہو سکتا۔ تو علم دین کا اتنا فائدہ ہے، اور یہ صرف دجال کے لیے نہیں، ہر راستے پر
اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں تو اس راستے کے لیے جو ضروری اسلام کے احکامات ہیں ان کو سیکھنا ہمارے لیے فرض ہوتا ہے، ان کو سیکھنا ہمارے لیے فرض ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں دجال کو قتل کون کرے گا؟ دجال کو، اب غور کرنا اس بات پر اور اپنے اس عقیدے پر کہ اللہ کی عطا سے انبیاء کو غیب ہوتا ہے، انبیاء کو غیب۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقتل ابن مریم الدجال بباب لد او کما قال علیہ السلام۔ اب غور کریں، ایک قتل کیا جائے گا، ایک اس کو قتل کرنے والا ہوگا، دو باتیں۔ تیسری بات کہ کس جگہ پہ اس کو قتل کیا جائے گا، کس جگہ پہ دجال کو قتل۔ یہ سرکار کی حیات ظاہری میں کام ہوا تو نہیں ہے نا؟ اونچی دوہرا لیں، یہ سرکار کی ظاہری حیات میں کام ہوا تو دجال کے جہنم رسید کرنے والا کون، اور دجال کو جہنم رسید کیا گیا، اور وہ کون سی جگہ پہ جہنم اس کو رسید کیا جائے گا، یہ کام آپ کی ظاہری حیات میں ہوا اور آج تک نہیں ہوا، اتنا عرصہ بیت گیا، لیکن ہوگا ضرور، قیامت برپا ہونے سے پہلے ہوگا۔ تو جو ہستی یہ بتا رہی ہے اس کو قتل کرنے والے کا نام یہ ہے، اور جس جگہ اس کو جہنم رسید کیا جائے گا اس جگہ کا نام یہ ہے، بتایا جائے پھر اس ہستی سے کوئی چیز پوشیدہ ہوگی؟ اور تم دیواروں کی بات کرتے ہو، بے وقوفو پاگلو، ہم کو ادھر دیکھو، جو قرب قیامت کام ہونے والے سرکار نے 1450 سال تو پہلے اس کی خبر عطا فرما دی ہے۔ اب سنیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، نہیں یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے، یہ سیاستہ میں موجود ہے، ٹھیک نہیں ہے، صحیح حدیث مبارکہ ہے اور سیاہ میں موجود۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا یقتل ابن مریم، دجال لعین کو جہنم رسید کرنے والے بندے کا نام جناب عیسیٰ روح اللہ ہے، جناب عیسیٰ روح۔ میرے بارے میں کوئی بتا دے، میری کتنی زندگی ہے، کھڑا ہو جائے کوئی بتا دے۔ میں یہ جملے اس لیے بولا کرتا ہوں تاکہ ایک سادہ سے بندے کو بھی سمجھ آئے کہ یہ سارے معاملے امور غیبیہ سے تعلق رکھتے ہیں، جو ان کے بارے میں بتائے وہ غیب جانتا ہے تو بتا رہا ہے۔ بھائی میں آپ کے سامنے ہوں، میری 30 سال کی زندگی کا عرصہ گزر چکا ہے، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے میں کیسے مروں گا اور کب مروں گا اور کہاں مروں گا؟ بولو تو صحیح ہے۔ یا آپ میں سے کوئی کھڑا ہو جائے تو میں بھی بتا سکتا، اور جس طرح میں اور آپ معذرت کر رہے ہیں نا، معذرت کے ساتھ عرض ہے اگر ان سے پوچھیں تو وہ بھی یہی کہیں گے جو کہتے ہیں نبی کو پتہ نہیں ہوتا، اگر ان سے پوچھیں تو وہ بھی یہی کہے گا نہیں جی مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو ان سے پوچھیں تجھے سامنے والے کا پتہ نہیں، اور سرکار اس کے مرنے کا وقت بھی جانتے ہیں جو سرکار کے 1450 سال بعد تک ابھی دنیا ابھی یہاں ظاہر ہوا، سرکار اس کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ پتہ تھا نا کہ دجال کس وقت مرے گا، تبھی تو فرمایا۔ نمبر 2، آپ میں سے کوئی یہ بتا سکتا ہے میں کیسے مروں گا؟ دعا تو ہے رب سے کہ اچھی حالت میں بندہ مرے، ہر مسلم کی دعا ہوتی ہے، لیکن یہ تو پتہ نہیں کوئی دشمن مجھے قتل کرے یا مجھے تبھی موت آئے، مجھے اس بات کا کوئی علم اور آپ کو بھی پتہ نہیں۔ دیکھیں دجال کے بارے میں سرکار نے فرمایا تبھی موت نہیں مرے گا، جناب عیسیٰ علیہ السلام اس کو جہنم رسید کریں گے، جہنم رسید۔ آخری بات، میرا آپ سے سوال ہے، بتائیں میں نے مرنا کہاں ہے؟ بتاؤ، اونچی تو بتاؤ، چلو ان سے پوچھ لینا
اسی سے پوچھ لینا تو نے کہاں جہنم رسید ہونا ہے. جو سرکار کا گستاخ ہے اسی سے پوچھ لے کہ تو نے کس جگہ جہنم رسید ہونا ہے، کیونکہ گستاخوں کے لیے سوائے جہنم کے اور کوئی ٹھکانہ نہیں. اس لیے میں نے یہ جملہ نہ بولا. اس سے پوچھنا تو نے کہاں مرنا ہے، اس سے پوچھے تو نے جہنم کس جگہ رسید ہونا ہے، اس وقت تو کہاں ہوگا تو وہ بتا سکے گا. اونچی بولو. معلوم ہوا کہ یہ امور غیبیہ ہے، یہ غیب کا معاملہ ہے. بھائی بندہ سامنے ہو تو کوئی بتا سکتا، اور ایک بندے کو قتل کیا جائے گا، نہ جانے کتنے سال اور بیتیں گے. خبر دینے تک اگر سرکار علیہ السلام کی زندگی مبارکہ، حیات ظہری مبارک کا آخری دن بھی ہم اس حدیث کا دن مان لیں کہ آخری دن بتائی ہوگی، تب بھی 1400 سال اوپر 34 سال اور کئی ماہ گزر چکے ہیں. اگر زندگی مبارک کے آخری دن بھی سرکار نے یہ حدیث بیان کی ہو، حالانکہ آخری دن بیان کی، تو جو ہستی اتنے 100 سال بعد گزر گئے، ابھی دجال کا ظہور ہوا، نہ جانے کب ہوگا، ان کو قتل کون کرے گا، یعنی اس کی موت کا وقت کیا ہے، کیسے مرے گا. اب آخری سوال کہاں مرے گا. سرکار نے فرمایا بے باب لد، لد مقام کا نام ہوگا جناب عیسیٰ علیہ السلام. دجال کو اس مقام پہ قتل کر کے جہنم رسید فرمائیں گے. اور یہ باب لد پتہ ہے کہاں ہے؟ فلسطین کے علاقہ بیت المقدس کی ایک بستی کا نام ہے باب لد. احادیث کی روشنی میں سرکار نے فرمایا اس کو فلسطین میں بیت المقدس، اس میں پھر اس کا ایک گاؤں، ایک بستی، ایک شہر جو بھی آج کل ہے یا اس زمانے میں ہوگا. سرکار نے فرمایا اس مقام پر جس کا نام باب لد ہے، اللہ کے پاک پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام اس بے ایمان دجال کو کہاں رسید فرمائیں گے. اب بھی کوئی کہے نہیں جی پتہ نہیں ہے تو اپنی قسمت کو روئے، اس کو پھر اپنی قسمت پہ رونا چاہیے. غور کریں میرے بھائی، یہ سارے معاملات امور غیبیہ ہیں. سرکار غیب جانتے تھے اللہ کی عطا سے، تبھی یہ ساری صورتیں امت کو عطا فرما دی ہیں. اگر نہ جانتے ہوتے تو یہ کیسے فرمایا جا سکتا تھا؟ استغفر اللہ العظیم. کیا اس کو کہیں گے وہمی باتیں؟ جو سرکار کی حدیث کو وہمی باتیں، تخیلات کہے وہ ویسے اسلام سے خارج. یہ پرویزی گروپ کیوں اسلام سے خارج ہے؟ یہ جو احادیث کے منکر ہیں یہ کیوں فارغ ہیں؟ کیونکہ یہ رسول اللہ کی احادیث کو مانتے. تو جو کہنے جی تخیلات، تو وہ بے ایمان اسلام سے فارغ ہے. وہ بے ایمان اسلام سے کیا ہے؟ تخیلات نہیں. ان بات پر مسلم کا عقیدہ اور مسلم کے عقیدے کا تعلق ہے. دیکھیں ایک بندہ کہے میں قیامت کے برپا ہونے پہ ایمان نہیں رکھتا، وہ مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ سارے یہ قیامت کے متعلقہ امور ہے نا. ایک بندہ قیامت دجال کے آنے پہ ایمان نہیں رکھتا، اس نے آنا ہی نہیں ہے، ایسے خواہ گفتگو ہے، بے ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ اب غور کریں سرکار کی کتنی حدیث مبارکہ ہے جو متواتر کے درجے تک پہنچی ہوئی ہیں. اور متواتر حدیث کا انکار ایسے ہی ہوتا ہے جیسے قرآن کا انکار ہے. جو قرآن کا انکار کرے، جو حکم اس کے لیے، وہی حکم اس کے لیے ہے جو سرکار کی متواتر درجے کی حدیث مبارکہ کا منکر ہو جائے. اور یہ جو قیامت کی نشانیاں ہیں ان کے متعلق جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، یہ تواتر کے درجے تک پہنچے ہوئے ہیں. یہ حدیث متواتر کے درجے تک پہنچی ہوئی ہیں. تو یہ تخیلات نہیں، یہ حقیقت مسلمہ ہے. یہ حقیقت مسلمہ ہے. ماننا پڑے گا کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو رب نے علم غیب عطا. اگر یہ نہ مانو تو بندہ مسلمان ہی نہیں بچتا. بندہ مسلمان ہی. اللہ جل شانہ سے دعا ہے صحیح معنوں میں اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات اور انہی تعلیمات کو سیکھ کر اللہ تعالی ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ